لیکن اگر آپ اس دشمنی کو اس لیول کے اوپر لے کر آئیں گے کہ میری زبان بندی کرنے کی کوشش کریں گے اس اعتبار سے کہ میرے اوپر بندے چڑھائیں اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے پیچھے دلیل یہ رکھیں گے کہ میری گفتگو سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو میرے بھائی مجھے بھی آپ کی گفتگو سے، آپ کے بزرگوں کی خدمات سے انورٹڈ کامز میں جو انہوں نے اسلام کے ساتھ کیا، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب درباروں کے اوپر بے پردہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہوئے گدی نشین ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، اور وہاں پر جانے والے مرد قبروں کے اوپر ماتھا ٹیکتے ہیں، مرے ہوئے شخص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرجوں میں ایک انسان کی عبادت کی جاتی ہے سنڈے والے دن، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ڈیونٹی میں کوئی کلیم نہیں کر سکتا۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت بھی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ اللہ کی مسجدوں میں کھڑے ہو کر کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ کے سلطان بہو کہتے تھے عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہوں، ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب کیا میں کوئی مجاہد ملت سلطان بہو کی قبر کے اوپر جا کے چڑھا دوں گا؟ نہیں، علمی اختلاف کریں گے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں یا باول حق بیڑا تک، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، ہمیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر ایک شخص کو جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا امتی نبی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ان کی عبادت گاہوں کے اوپر بندے چڑھا دیں گے؟ اور خصوصاً بریلوی علماء کے لیے میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے تمہارے لیے اس حوالے سے کہ آج قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے اندر قادیانی بڑے سکون سے اپنی عبادت کر رہے ہیں حنفی طریقے پہ، یعنی وہ بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، چونکہ غلام احمد قادیانی حنفی تھا نا، جس طرح بریلوی اور دیوبندی حنفی ہیں۔ ان کے اوپر کوئی بندہ آج تک انہوں نے نہیں چڑھایا اور نہ چڑھانا چاہیے، لیکن میری اکیڈمی کے باہر آ کے اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اکیڈمی بند کروانی ہے۔ اس کی بنیاد پہ اگر میں یہ کہوں کہ تم لوگ قادیانیوں کے سہولت کار ہو کہ ان کی عبادت گاہوں کو بند کرانے کی کوشش نہیں کرتے ہو، کیونکہ آئین نے ان کو بھی پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ بھائی اگر قادیانی جو پاکستان کے آئین میں کافر ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان کے پاس پروٹیکشن موجود ہے تو میرے پاس بدرجہ اولا موجود ہے، بلکہ ختم نبوت کے رائٹس تو ہے ہی میرے پاس ہے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی اور حضرت معاویہ کو نبی کا درجہ دینے والی معاویہ رسول اللہ مامو پارٹی، ان کے پاس کیا رائٹ ہے کہ یہ ختم نبوت کے اوپر بات کریں گے؟ اگر ہمارے جذبات کو دیکھا جائے تو ہم بھی چاہیں گے کہ ان کی مساجد کے اندر جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے ان کی مسجدیں بھی سیل کی جائیں، ان کے مدارس بھی سیل کیے جائیں، جذباتی طور پہ، علمی طور پہ نہیں۔ علمی طور پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ سب کو رائٹ ہے اس کی عدالت میں رکھیں، اور جس کا موقف وزنی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک میں پذیرائی پائے گا۔